مسیح یسوع کے فتح مند پر فضل جلالی نام میں آپ سب کو سلام. میں ڈیکن سنیل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دا لائٹ اینڈ سالٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ جس میں ہمارے ساتھ 2 گیسٹ ہیں, لائٹ بھی اور سالٹ کو بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے. آج ہمارے ساتھ سالٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میرے بھائی پاسٹر اعظم اور اس کے ساتھ ہی لائٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میری بہن بابرا صادق ہیں آج ہمارے ساتھ. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پر. خداوند آپ کو برکت دے, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں یہ عزت بخشی کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر سکیں اور آپ کے ویژن کو, آپ کی رویا کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں خداوند کے لیے اس کو بھی لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ اور بھی لوگ آپ کی گواہی کو سن کے آپ کے کام کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دیں. اس سے پہلے کہ ہم شو کو آگے لے کر چلیں میں چاہوں گا کہ پاسٹر اعظم صاحب آپ دعا میں رہنمائی کریں. جی, تھینک یو ویری مچ. آئیں سب مل کر خداوند کے حضور میں دعا کریں. خداوند خدائے قدوس مہربان ازلی ابدی بادشاہ, شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کے اس قیمتی دن کے لیے اور اس وقت, اس گھڑی, اس لمحہ کے لیے. خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں جو آپ نے ہماری زندگی میں عطا کیا تاکہ ہم مل کر خداوند خدا تیری بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکیں, خداوند اپنے آپ کو استعمال کر سکیں. اور خدا باپ آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہم نکموں ناچیز حقیروں کو چنا آپ کی بادشاہت کو وسعت دینے کے لیے. خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور منت کرتا ہوں کہ خداوند اسی طرح تیری بادشاہت کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کرتے رہے, استعمال کرتے رہے تاکہ سارا عزت, سارا جلال خداوند آپ کے نام کو ملتا رہے. اور یسوع کے نام میں خداوند آج کی اس ایپیسوڈ کے لیے بھی خداوند تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند خدا تو اپنا گہرا فضل نازل کرنا تاکہ خداوند آج جتنے بھی لوگ دیکھیں خداوند کی زندگیوں میں ایک بڑا کام ہو میرے خداوند خدا. تیری بادشاہت کے لیے خداوند وہ روحیں جیتی جائیں خداوند خدا اور تیرا نام جلال پائے, یسوع کے نام میں آمین. تھینک یو سو مچ سر. آج آپ ہمارے شو پر آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ اپنی خدمت کے حوالے سے, ہماری بات چیت بھی اسی تعلق سے ہو رہی تھی کہ آپ جیسے خدمت کر رہے ہیں کس طرح سے آپ کو خدمت میں ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنی جاب کے ساتھ آپ خدمت کو کیسے کنٹینیو رکھتے ہیں اور کس طرح سے خداوند نے آپ بیسیکلی آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے ہماری یوتھ کو, ہم لوگوں کو, کہ پہلے تو اس کی بلاہٹ کو پہچانیں. جی بالکل. سو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنی جرنی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, ہماری آڈینس کے ساتھ جو دیکھنے والے ہیں. جی ضرور. آپ کو کیسے بلاہٹ ہوئی, آپ نے اپنی بلاہٹ کی کیسے پہچان کی اور پھر دوران خدمت ان ہرڈلز کو کیسے آپ فیس کرتے ہیں اور اس پہ اوورکم کیسے کرتے ہیں؟ بہت شکریہ بھائی. میں مسیح یسوع میں تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بارے میں تعارف کرواؤں, شکر گزار ہوں پوری ٹیم کا جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پر آ کر راولپنڈی میں تو ہم اپنی گواہی کو شیئر کر سکیں, آپ کے ساتھ اپنی خدمت کا سارا بیان کر سکیں. اور امید کرتا ہوں کہ آج کی گواہی کے وسیلہ سے, خدمت کے وسیلہ سے جو نوجوان ہیں ان کی زندگیوں میں خدا بڑا کام کرے گا اور خدا آپ کو بھی اپنی بادشاہت کے لیے استعمال کرے گا. بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو چرواہا یا جو پاسٹر ہے اس کو بھی اپنے گھر کا جو ہے وہ بخوبی بندوبست کرنا ہے. تو میں ایز اے سیلز مینیجر اسٹیٹ لائف میں بھی پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوں. تو اس میں خدمت میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں. خدمت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو مطلب بڑا یہ ایک سمجھتے اس لحاظ سے کہ بڑا آسان کام ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے جس میں خدا کے ساتھ وفاداری سے جو ہے وہ خدمت کرنی ہے, لوگوں کو اس کی بادشاہت کے لیے تیار کرنا ہے. تو خدمت میں اصل میں اس وقت مشکلات آتی ہیں جب ٹیم میں یا یوتھ میں وفادار لوگ نہیں ہوتے. تو اس وقت جو ہے یہ ہمیں بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو وفادار جو لوگ ہیں یا شاگرد ہیں یا ٹیم ورک میں آتے ہیں تو جب وہ وفادار ہوتے ہیں تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے خدمت کا. لیکن جب وہ وفادار نہیں ہوتے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے ہینڈل کرنا کہ ہم کس طرح کریں. لیکن یہ خدا کا فضل ہوتا ہے,
یا بلاہٹ کا میں اس لحاظ سے کہہ سکتا ہوں کہ بلاہٹ کی پہچان جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ٹیم ورک بھی نہ ہو اور کچھ بھی مطلب ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہ ہوں تو بھی خدا جب ہمیں یوز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے بلاہٹ. اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں بلاہٹ کے لحاظ سے. تو میں بڑے آسان الفاظ میں اس کو یوں کہوں گا کہ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا خدمت کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ ضروری نہیں ہے خدمت کے لیے، امیر ہونا ضروری نہیں ہے خدمت کے لیے، جب خدا ہمارے ساتھ ہے یا خدا کی بلاہٹ ہمارے لیے ہے. تو بلاہٹ کے بارے میں داؤد نبی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی اتنا مطلب امیر شخص نہیں تھا، وہ بھیڑوں کا چرواہا تھا تو خدا نے اس کو چن لیا. سیموئل جو تھا وہ بچپن سے ہی خدا نے اس کو چن لیا. تو یہ خدا کی وہ بلاہٹ ہے. بعض دفعہ ہمیں جو ہے وہ خادم، خدا کے خادم ہیں، وہ جب دعا کرتے ہمارے بارے میں وہ نبوتی الفاظ بولتے تو بھی بلاہٹ کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں یوز کرنا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ ہم خدمت کا بوجھ رکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے. بعض دفعہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یہ مطلب سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو پیسے سے خدمت ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے، پیسہ نہیں ہے، ٹیم نہیں ہے، تو بھی خدا آپ کو یوز کر سکتا ہے. تو یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بلاہٹ کی ایک نشانی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. I have nothing, but God want use that God provide everything for us. جی تو سسٹر جی، جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ہماری سسٹر بھی ہیں اور خداوند اپنی بیٹی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ وومن منسٹری بھی کر رہی ہیں بہن، اور ایک اسکول بھی رن کر رہی ہیں. تو سسٹر جی آپ مجھے اپنی خدمت کے حوالے سے اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا اپنی ہماری آڈینس کو بھی، تاکہ آپ کی جرنی سے بھی بہت سارے لوگ موٹیویٹ ہوں. میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ میں ایک مسیح خاندان میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور یہ خدا کا شکر ہے. اور اس سے خوبصورت بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب، میرے خاندان جو ہے وہ خدمت میں ہے، اور خداوند نے 12 سال کی ایج میں ہی خدمت کے لیے چن لیا. اور 12 سال کی ایج سے ہی میرے ساتھ جو وومن منسٹری ہے میں ان کو رن کر رہی ہوں. مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا، لیکن خداوند مجھے گائیڈ کرتا تھا، مجھے بہت ساری چیزیں سکھاتا تھا. اور وومن منسٹری جو کہ ہر قسم کی بہنیں، کیونکہ چرچز میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ پاسٹر جو ہوتے ہیں وہ اوپنلی شیئرنگ نہیں کر سکتے وومنس کے ساتھ. سو خداوند کا شکر ہے، اپنے چرچ میں میں نے بہنوں کو موٹیویٹ کیا، بہت ساری ایسی چیزوں سے بہت ساری چیزیں ان کو سکھائیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، جو ہماری بہنوں کو آج تک نہیں پتہ. وہ بزرگ ہو چکی ہیں لیکن خدا کے کلام سے وہ واقف نہیں ہیں. سو ان کو خدا کے کلام کے بارے میں بھی سکھایا جاتا ہے. اور جتنی بہنیں پڑھ نہیں سکتی تھیں ان کو بھی تعلیم بالغہ پڑھا کر بھی میں نے خدمت کی. بہت سال پڑھاتی رہی ان کو. اور بہت ساری باجیاں جو تھیں وہ 5 کلاس تک پہنچی وہ، اور انہوں نے اردو پڑھنا شروع کی. یہ خدا کا شکر ہے. اور اب وہ بائبل مقدس پڑھتی ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا اور سیکھا انہوں نے، تاکہ وہ کلام کو سیکھ سکے. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ خدا کے کلام سے واقف ہیں. ہماری نوجوان لڑکیاں یا لڑکے اس بات کو دیکھیں کہ مسیح کا انکار کرنا جو ہے وہ موت ہے. مسیح کا انکار نہ کریں. کوئی پڑھا ہے، کوئی نہیں پڑھا، کوئی ان پڑھ ہے، جیسا بھی ہے، جو خدا کے فضل سے خدا جو ہے وہ ہر انسان کے لیے اس نے انتظام کیا ہوا ہے. تو وہ خدا جو عظیم خدا ہے وہ ہمارے لیے برا نہیں کر سکتا. سو ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب میں رہ کے اپنے خدا کے بارے میں سیکھیں، تاکہ ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے، بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے. اس بات کی آج سخت ضرورت بھی ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اس کلام سے واقف ہوں اور ان کے اندر خدا کی روحانی صلاحیتیں بھی ہوں. تو یہ ضروری ہے کہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں جو کہ سمجھ رکھتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، وہ اپنی گواہی کے وسیلے سے خود بھی کلام کو سیکھیں، پڑھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. کیونکہ شاگرد کی جیسے آگے بھائی نے بھی بات کی، تو شاگرد کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے گریک میں،
اس کا مطلب یہی ہے کہ سیکھنے والے ایماندار، نہ صرف ایماندار اور نہ ہی صرف سیکھنے والے. اگر کوئی سیکھنے والا ہے تو بھی شاگرد کی لسٹ میں وہ نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی ایماندار ہے صرف اور وہ سیکھنا نہیں چاہتا تو بھی وہ شاگرد کی لسٹ میں نہیں آ سکتا. شاگرد یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیکھنے والے ایماندار ہوں. سو ہم سیکھتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے. جہاں پہ ہمارا لرننگ پروسیس رک جائے گا وہاں پہ ہمارا سکسیس پروسیس بھی رک جائے گا. سو ضروری ہے کہ آج سے ہم کلام کو سیکھیں. اور بہنوں کے لیے بہن کی گواہی سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا بھی لگا کہ ہماری بہن نہ صرف انہوں نے اپنے تک کلام کو رکھا، کیونکہ وہ پاسٹر کی بیٹیاں تو ضروری ہے کہ ان کو روحانی غذا تو مل رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو صرف اپنے تک باؤنڈ نہیں رکھا، انہوں نے اپنے اس توڑے کو استعمال کیا. تو اور وہ خداوند کا شکر ہے کہ آج وہ توڑے پھلدار بھی ہیں. تو میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی خدا کے کلام کو سیکھیں اور خداوند میں بڑھیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں. آج لمحہ فکریہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. میں اکثر یوتھ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کنورژن کی جو مین ریزن ہے وہ کسی جگہ پر ہمارے نوجوان بھی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے خدا کا انکار کر دیں. نہ ہموار جوئے میں نہ جوتو، کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور اگر آپ اپنے لیے کوئی ایسا ہم سفر چوز کرنے کی کوشش میں ہے جو نہ ہموار ہے تو وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب میں، تو جب خدا نے آدم کو بنایا، خدا نے سب چیزیں بنائی تو خدا نے کہا اچھا ہے. لیکن جب آدم کو بنایا تو خدا نے کہا کہ اس کے لیے ایک مددگار ہونا چاہیے. خدا ان کو اس بات کی فکر تھی کہ خدا اس کے لیے ایک مددگار بنائے، اور لکھا ہے کہ اس کی مانند. تو اگر آپ نہ ہموار جوئے میں جوتیں گے تو وہ نہ آپ اس کی مانند ہے نہ وہ آپ کی مانند ہے. تو آپ کی مانند وہی ہے جو خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہیں. پھر خدا سب چیزیں آسان کر دیتا ہے. پڑھ لکھ جانے کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے. چلیں آج یہ اسٹریٹ فارورڈ بات یہاں اس پلیٹ فارم سے، میں لائٹ اینڈ سالٹ کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہوں گا ضرور، کہ پڑھ لکھ جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خدا کو ہی بھول جائیں. پڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کو پہچانیں اور اپنے خدا کو لوگوں تک پہنچائیں. آپ کو ہو سکتا ہے خدا آپ کو کسی ایسے گھرانے میں لے جائے جہاں پہ آپ نور اور نمک کا کام کریں. آپ کو خدا نے نمک اور نور اسی لیے ٹھہرایا ہے کہ آپ ٹیسٹ لائیں، آپ نور بن کر اس دنیا میں چمکیں، نہ کہ خود تاریکی کے قبضہ میں آ جائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی بس اب میں چاہوں گا کہ آپ خدا کے کلام میں سے مزید رہنمائی نوجوانوں کی کریں تاکہ نوجوان خدا کے کلام میں بڑھیں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں. جی بالکل. نوجوانوں سے کچھ بات. تو میں نوجوان بہنوں سے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ہمبلی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ڈیلی جو ہے یہ خدا کے کلام کو پڑھیں. پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ تعلیم ہے. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بائبل کا نالج کتنا ہے. آپ کے پاس بائبل کا علم ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ کتاب مقدس بائبل مقدس جو ہے، اگر اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو کبھی بھی ہم اس کے بارے میں جو اس میں سچائیاں ہیں ان سے واقف نہیں ہو سکتے. اور دوسرے نمبر پر بائبل مقدس ہمارے ایمان کی سب سے بڑی سچائی ہے جس کو ہم نے پوری دنیا میں لہرانا ہے، جس کی خدمت ہم نے کرنی ہے اور بہت ساری روحوں کو ہم نے خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کرنا ہے. تو آج سے یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور جس سچائی سے ہم نے واقف ہونا ہے. اور بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت آیت ہے، پس سچائی سے واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور ہم اس وقت آزاد ہو سکتے ہیں جب بائبل مقدس کی سچائی ہمارے پاس ہوگی، ہمارے اندر ہوگی. تو نوجوانوں کے لیے میں ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو بک آف پرووربس ہے، امثال کی کتاب ہے، آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں. جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے آپ یقیناً خدا کے کلام میں سے ان سچائیوں سے واقف ہوں گے جو ہمیں اپنے جو مذہب ہے، اصل میں جو مسیحیت ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک محبت کا نام ہے. اور ایک یہ جو ہے یہ مسیح کی بنیاد پہ جب ہم قائم ہو جاتے ہیں تو ہم مسیحیت میں آ جاتے ہیں. تو
ہماری جو بنیاد ہے وہ مسیح کی تعلیم ہے، جس کو ہم نے اپنے اندر اس لحاظ سے رکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں، جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ کی تربیت کر جس پر اس سے چلنا ہے. تو میں یہاں پر پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بچپن سے اپنے بچوں کو ویسی تربیت دیں، ویسی نصیحت کریں اور ویسا علم دیں جیسا بائبل مقدس میں لکھا ہے. اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ بچوں کو سنڈے اسکول میں بھی بھیجیں تاکہ بچپن سے ان کی جو تربیت ہے، نصیحت ہے، وہ اچھی ہو سکے. تو امثال کی کتاب جو ہے یہ ہمیں بہت اچھا جو ہے یہ ایک میسج دیتی ہے. تو میں یہاں پر حوالہ جو ہے یہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں یہاں پر امثال کی کتاب کا جو حوالہ ہے وہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں. اور اس آیت میں جو ہے یہ ایک بڑا اچھا میسیج ہے نوجوانوں کے لیے، اور جو بزرگ ہیں، والدین ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھا جو ہے یہ حوالہ ہے. تو آئیں ہم خدا کے کلام سے پڑھتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے، حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے، عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے، سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دنا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے، جس سے مثل اور تمثیل کو، دناؤں کی باتوں اور ان کے معاموں کو سمجھ سکیں. خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں. خداوند کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. اور یہاں پر میں چند ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جو نوجوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہیں. کہ امثال کی کتاب کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امتیاز سکھاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں امتیاز اس لحاظ سے سکھاتی ہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا بتاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا مذہب ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، اور مسیحیت میں رہ کر ہم نے کیسی زندگی بسر کرنی ہے. یہ ہمیں امتیاز سکھاتی ہے. اور یہ کون سی ہے؟ بائبل مقدس جو ہے، کتاب مقدس جو ہے، یہ ہمیں اس کے بارے میں علم دیتی ہے. اور سب سے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بائبل مقدس ہمیں حکمت دیتی ہے. اور حکمت یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھا علم دیتی ہے. بائبل مقدس ہمیں نالج دیتی ہے، اور نالج صرف ایجوکیشن سے نہیں ہے. بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. تو ہمارے نوجوانوں کے پاس ہر لحاظ سے علم ہونا بے حد ضروری ہے. صرف ایجوکیشن حاصل کرنا بھی اتنا سمجھ لیں کہ خاص نہیں ہے. اگر ہمارے پاس دنیا میں رہن سہن کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر ہمارے پاس اچھا علم ہے تو ہم کامیاب ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بائبل مقدس ہمیں ہر طرح کا علم جو ہے وہ دیتی ہے. اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہمیں روحوں کا امتیاز کرنے کے بارے میں بتاتی ہے، عقل مندی کے بارے میں بتاتی ہے، صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے جو امثال کی کتاب ہے یہ بے حد ضروری ہے. تو میں نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ امثال کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں، تاکہ ہمیں جو ہماری زندگی میں غلط فہمیاں آتی ہیں، جو ہم اچھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کر کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یا شاید اس کا. اور بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت آیت ہے کہ مطلب ہم کچھ ایسی راہیں ہیں جو ہمیں سیدھی نظر آتی ہیں، لیکن ان کا جو اختتام ہے، نتیجہ جو ہے وہ بہت غلط ہے، یا جن کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے. تو کیا آپ کسی ایسے راستے کو تو اختیار نہیں کر رہے جو آپ کو سیدھا تو نظر آ رہا ہے، لیکن شاید اس کے انجام میں آپ موت کو حاصل کر لیں؟ تو میں آج نوجوانوں سے، خصوصاً بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اگر آپ کے پاس زیادہ تعلیم ہے تو آپ بائبل مقدس کو پڑھیں. بائبل مقدس سے آپ
ان سچائیوں کو جانیں گے کہ آپ کا مذہب آپ کو کیا سکھاتا ہے، آپ کی کتاب مقدس جس پر آپ کا ایمان ہے، جو آپ کی ایمان کی سب سے بڑی سچائی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، یقیناً وہ آپ کی زندگی کو نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ تو جیسے ابھی 7ویں آیت میں، بلکہ یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے جس میں اگر ایک ایک لفظ کے بارے میں تشریح کروں تو یہ بڑا لمبا ایپیسوڈ ہو جائے گا، تو میں اس کو مختصر طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کا خوف جو ہے یہ ہمارے علم کا شروع ہے۔ تعلیم سے، بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو علم شروع ہوگا۔ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خداوند کا خوف جو ہے اس کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں علم کا آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس زیادہ تعلیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تعلیم ہے لیکن علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ علم کہاں سے آئے گا؟ خداوند کے خوف میں رہ کر اپنی زندگی کو جب ہم بسر کریں گے تو ہمارے علم کا آنا، کیونکہ جو تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم جو ہے، یہ ناقص علم ہے، اور ریئلٹی میں جو صحیح علم ہے بائبل مقدس سے ہے، کیونکہ بائبل مقدس کو آپ جب پڑھنا شروع کر دیں گے تو میرا ایمان ہے کہ ہر لحاظ سے، کیونکہ اگر آپ سائنس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس کو پڑھیں تو سائنس کا جو آغاز ہے وہ بائبل مقدس میں سے ہوا ہے، بلکہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا عنوان آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں جواب دیتی ہے اور اس کے بارے میں علم دیتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی طور پر علم جو ہے وہ بائبل مقدس کو پڑھنے سے اور خداوند کے خوف میں اپنی زندگی کو بسر کرنے سے ہے۔ تو آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ احمق جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حکمت اور تربیت کی حقارت۔ شاید ایسے نوجوان بھائی، ایسی نوجوان بہنیں ہو سکتی ہیں جو آج ہماری باتیں تو سن رہے ہیں لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ان کے اوپر سے گزرتے جائیں، شاید یہ ویسے بول رہے ہیں، لیکن میں آج خدا کا خادم ہونے کے ناطے اور بھائی کے لائٹ اینڈ سالٹ پلیٹ فارم کی وساست سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اپنی تعلیم کے وسیلہ سے یا اگر آپ زیادہ امیر ہیں تو اس امیریت کے وسیلہ سے آپ یہ سوچیں کہ شاید کرسچن میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے یا کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جو ہمارے لیول کی ہے، تو کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ کیا میں بائبل مقدس کے معیار کے مطابق ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ تعلیم کو نہ دیکھیں، آپ اس کے علاوہ آپ امیریت کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ بائبل مقدس کے معیار کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اس کا جواب اپنے اندر سے ملتا ہے کہ میں ہوں تو وین گڈ، آپ خدا کی بادشاہت کے لیے استعمال ہوں گے، لیکن اگر نہیں ہیں تو میں آج لائٹ اینڈ سالٹ کی پلیٹ فارم کی وساست سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا را ایسا نہ کریں کہ آپ اپنی امیریت اور اپنی تعلیم کے وسیلہ سے مذہب کو چھوڑیں، بائبل مقدس کو چھوڑیں، زندگی کو چھوڑیں۔ اگر آپ مذہب کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کو چھوڑ کے موت کو چوز کر رہے ہیں، تو وہی انجام جو ہے وہ آخر میں آپ کو کہاں تک لے کر جائے گا؟ موت کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ تو آپ آج سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ احمق نہ بنیں بلکہ دنا بنیں، تاکہ آپ کیا کریں؟ بائبل مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور خدا آپ کی زندگی کے وسیلہ سے، ہم سب کی زندگی کے وسیلہ سے اپنی بادشاہت کو وسعت دے، اور جب ہم اس زندگی سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہت میں چمک سکیں اور ہماری خدمت اور ہم جو کچھ بھی کریں ہم اپنی خدمت کو چمکا سکے اور خدا کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکے۔ اور آخر میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کا خوف کیا ہے؟ علم کا شروع ہے۔ خداوند کے خوف میں رہ کر زندگی بسر کریں تاکہ ہم اچھا جو علم ہے اس کو حاصل کر سکیں جو بائبل مقدس میں سکھاتی ہے، اور احمق نہیں بلکہ ہمیں کیا بننا ہے؟ دنا بننا ہے، تاکہ ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس یو برادر جی، خدا تھینک یو، آپ کو تھینک یو۔ برکت دے۔
اور بہت اچھا میسج یوتھ کے لیے بھائی نے کنوے کیا خدا کے روح سے معمور ہو کر, اور بہت اچھی باتیں, نصیحت آموز باتیں تھیں اس میں ہمارے سب کے لیے سیکھنے کے لیے, کہ نہ صرف بہنیں اور اس بات کو اپنے اندر لیں بلکہ بھائی بھی. بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سم ٹائم اگر کوئی لڑکے نوجوان ہمارے بھائی کچھ پڑھ جاتے ہیں یا کچھ اچھی جاب کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی کمیونٹی کو ڈسکریج کرتے ہیں اور ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, کم تر سمجھتے ہیں اور ان میں شادیاں کرنا پسند نہیں کرتے. اسی طرح ہماری نوجوان بہنیں بھی اگر زیادہ پڑھ جائیں یا تو اچھی جاب ہو جائے, اچھے وسائل ہوں ان کے پاس, جیسے بھائی نے بھی ذکر کیا, اپنی امیریت پر اپنے وسائل پر ہمیں تکیہ نہیں کرنا یا ان کو دیکھ کر ہمیں پراؤڈ فیل نہیں کرنا, بلکہ اس بات پر مسیح کی تعلیم ہمیں کلام یہ سکھاتا ہے, بائبل المقدس میں صاف لکھا ہے اگر کوئی فخر کرے تو مسیح کی صلیب کے سوا کسی اور چیز پر فخر نہ کرے. تو ہمیں اپنی صلاحیتوں پر فخر نہیں کرنا بلکہ اس بات پر فخر کرنا ہے کہ ہم مسیحی ہیں اور خداوند یسوع نے ہمیں نور اور نمک ٹھہرایا ہے. تو اس کا کام ہے کہ ہم, اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ چیزیں پھیلائیں لوگوں میں. اگر ہم پڑھ لکھ کے گئے ہیں یا ہمارے پاس اچھے وسائل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نور کا کام کریں. جی جی بالکل. اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم نمک کی طرح ٹیسٹ بھی لائیں اپنی کمیونٹی میں, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کمی ہے یا جہاں پہ اندھیرا ہے وہاں پہ نور لانے کی کوشش کریں. اگر آپ کسی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایجوکیٹ کریں. اور بہت خوبصورت بات بھائی نے کی کہ صرف دنیاوی تعلیم ہی کے ساتھ نہیں ہم علم حاصل کر سکتے, یا اس کو ہم علم نہیں کر سکتے, اس کو ہم تعلیم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو ہم حکمت نہیں کہہ سکتے. تو حکمت ہمیں خدا کے کلام میں سے ہی ملے گی اور وہ اس کے ساتھ پیوست رہنے سے ہی ہے, نہ کہ اس سے دور رہنے سے. کیونکہ جب ایک ڈالی اپنے درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو ہی وہ پھلدار ثابت ہو سکتی ہے. اگر وہ سوکھ جاتی ہے یا اپنے درخت سے کاٹ دی جاتی ہے تو پھر اس کا کام آگ میں ڈالنا ہے, اس کے بعد اس کا اور کوئی کام نہیں رہتا. سو ضرور ہے کہ ہم اپنے درخت کے ساتھ, اپنے شجر کے ساتھ جو ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پیوست رکھنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور وہ انگور کا حقیقی درخت ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ تر و تازہ اور سرسبز رکھتا ہے, پھلدار بناتا ہے. ہم اپنے خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں. اس کے ساتھ ہی میں بہن کی طرف بھی آؤں گا اور میں چاہوں گا بہن آپ. تھینک یو سو مچ بردر. میں اسکول کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے یہ میرے والد صاحب کو بہت اچھا, میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اچھا یہ ویژن دیا خدا نے کہ میرا باپ جو ہے, چونکہ بیکورڈ ایریا میں کوئی اسکول نہیں تھا, ایون کہ کوئی بھی اسکول نہیں تھا اور بہت دور ہم لوگ پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو ہمارے والد صاحب کو خدا نے جب گائیڈ کیا, ویژن دیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اسکول یہاں پہ بنائیں, تو ان کی وساست سے وہ اسکول یہاں بنایا گیا شیخوپورہ میں. گریس پبلک اسکول کا نام ہے. تو جب ہم نے آغاز کیا تو ہم نے ایک روم سے کیا. ہمارے پاس ٹوٹلی 2 روم تھے. ایک روم میں ہماری پوری فیملی تھی اور ایک روم میں ہم نے خدمت کے لیے دیا ہوا تھا خدا کو. اسی میں چرچ, اسی میں اسکول ہوتا تھا اور بچے زیادہ ہوتے تھے, پورے ایریا کے بچے ہمارے پاس آتے تھے. خدا کا شکر ہے. تو ایک روم میں بچے کم پڑھتے تھے, اس وجہ سے پھر ہم نے باہر سین میں ٹینٹ لگانا, ایک ٹینٹ کے تھرو بھی بچوں کو پڑھاتے رہے. گرمی ہوتی, سردی جب بارش ہوتی تو اس دن ہم چھٹی دے دیتے تھے بچوں کو. 2-3 دن آپ کو پتہ ہے بارشیں ہوتی رہتی ہیں لگاتار, تو ہم بچوں کو چھٹیاں دے دیتے تھے. تو یہ بڑا ہمارے لیے پینفل تھا, لیکن ہم خداوند سے دعا کرتے تھے کہ خداوند کبھی نہ کبھی ہمارے لیے کوئی اچھے سورس مہیا کرے گا جس کے وساست سے ہم بچوں کو اچھا ماحول دے سکیں گے. بہت مشکلات سے ہم نے اسکول کا آغاز کیا اور بڑی ہمت کے ساتھ لگے رہے. بہت پرابلمز آئیں, بہت زیادہ پریشانی آئیں, بہت رکاوٹیں آئیں, شیطان نے بہت گرانے کی کوشش کی, لیکن چونکہ یہ ویژن خدا کی طرف سے تھا, ہماری اپنی سوچ تو ناقص ہے, لیکن خدا جب اپنے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے تو پھر وہ قوت بھی دیتا ہے, طاقت بھی دیتا ہے, اور اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے وہ ہمیں بہت سارے طریقے بھی سکھاتا ہے, بتاتا ہے وہ, کیونکہ خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا تھا اور خدا کو پتہ تھا کہ انہوں نے بہت آگے جانا ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ اس آغاز سے اب خداوند کا شکر ہے ابھی ہمارے پاس ایک بلڈنگ ہے کسی
خدا کے خادم کو میں ان کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ انہوں نے منع کیا ہے کہ میرا ذکر نہ کیا جائے، جس وجہ سے میں ان کا نام نہیں لے سکتی۔ خدا کے عظیم خادم ہیں، خداوند نے ان کو بہت بلیس کیا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند ان کو اور زیادہ سرفرازی دے۔ جنہوں نے یہ سن کے ابھی سنا ہی ہے تو انہوں نے فوراً اس بات کے لیے ہمیں کہہ دیا کہ بیٹا میں آپ کے لیے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جگہ اگر ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں تو آپ کیا کرو گے؟ اب چونکہ ہم اسکول چلا رہے تھے ایک سین میں اسکول نہیں چلتا، لیکن میں ان ماں باپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، ان کو ویلکم کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے ایسے مشکل حالات میں بھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجا۔ اور چونکہ ہم صرف تعلیم، دوسری دنیاوی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ شروع سے ہی ہم نے خدا کے کلام کے بارے میں ان کو سکھانا شروع کیا، اور خدا کی تعلیم تب سے ہم دے رہے ہیں۔ تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں اسکول کو، اور 35 سال میں بہت سارے ایسے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں خدا کے فضل سے جو آج بہت سارے خادمین ہیں۔ یہ سارا جلال ہم خداوند کے نام کو دیتے ہیں۔ بہت ساری بیٹیاں خدمت میں کام کر رہی ہیں۔ ہم بھی، اعظم بھائی بھی، میں خود بھی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم نے میٹرک اسکول سے کیا، اور میٹرک کرنے کے بعد ہم دونوں اسکول کو بھی اور خدمت کو بھی ہم نے ہینڈل کیا تھا۔ تب سے ہم خدا میں کام کر رہے ہیں اور اسکول میں بھی کام کر رہے ہیں۔ خدا کے فضل سے ہم بائبل کی تعلیم ابھی تک دے رہے ہیں، اور تب سے سنڈے اسکول بھی چلتا آ رہا ہے، اور بہت سارے خادم ہیں۔ اعظم بھی آپ کے سامنے موجود ہے، میں خود بھی خدمت میں ہوں، ایز ایونجلسٹ کام کر رہی ہوں۔ بہت سارے بچے خدمت میں کام کر رہے ہیں، اور یہ اسکول کا ایک حصہ ہے، تو خداوند نے ان کو برکت دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اسکول کا آغاز کرتے ہیں مارننگ میں، اسمبلی ٹائم بھی ہم، ابھی خداوند کا شکر ہے، ابھی ہم نے فیب سے جب ہم دوبارہ اسکول کو اوپن کیا، جنوری میں ہمارا اسکول نہیں چلا تھا، بند تھا، اور ہم نے ڈیلی بیس پہ بچوں کو ورسز سٹارٹ کروائی ہیں، اور آج تک ابھی 20 آیات ہو چکی ہیں جو بچوں کو یاد ہو چکی ہیں۔ اور ابھی ایک منتھ میں جو 30 دن ہوتے ہیں، تو ایک منتھ میں 30 آیات جب بچہ سیکھ جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بچہ ایک خادم کو بھی کاٹ جاتا ہے۔ ایک خادم کو اتنی آیات یاد نہیں ہوتی جتنا وہ بچہ جو ہے وہ ان آیات کو بیان کرتا ہے، اور بچوں کو پریئر سکھانا اور یہ سب جو ہے، یہ چیزیں جو ہے اسکول کے تھرو ان کو بتائی جا رہی ہیں۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو اس جگہ پہ بھیجیں جہاں پہ خدا کے کلام کی تعلیم دی جاتی ہے، خدا کے کلام کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ علم ناقص ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کا کلام جو ابد تک رہے گا، جو ہمارے مرنے کے بعد، جو ہمارے یہاں سے چھوڑ جانے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری روح کو تازہ رکھتا ہے، جو خدا کا کلام، اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ حقیقی تعلیم، حقیقی علم یہ ہے، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ سو ریکویسٹ ہے، کوشش کریں کہ ایسے اسکول میں بھیجیں، اور اگر آپ نہیں بھیج سکتے، کوئی نہیں ہے آپ کے پاس ایسا اسکول، تو آپ خود اپنے بچوں کو اسکول پڑھا سکتے ہیں، سنڈے اسکول، اگر نہیں سنڈے اسکول بھی تو آپ بائبل مقدس خود اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جیسے ہم ڈیلی بیس پہ ان کو انگلش ورسز سکھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں، ہم بہت سارا علم بچوں کو دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کو انگلش آنی چاہیے، بیٹا آپ کو یہ آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے، اس سلیبس میں آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ ایسے ہی مین جو ہمارا سلیبس ہے، مین جو ہمارا بات ہے، مین جو چیز ہے، وہ بائبل مقدس ہے۔ ایسے اپنے بچوں کو انگلش میں بہت ساری چیزیں آپ سکھا سکتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ سو خدا کے کلام سے سکھائیں جو کچھ بھی آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، تاکہ ہمارا بچہ جب وہ بڑا ہو تو وہ خدا کے کلام سے آلریڈی واقف ہو۔ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے اسکول میں 3-4 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور وہ منتھلی ان کی فی جو ہے وہ ہمیں جمع کرواتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیچرز کو سیلری دینا مشکل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم منتھ اینڈ پہ جا رہا ہے اور منتھ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو ہم ٹیچرز کو سیلری کہاں سے دیں؟ تو یہ ہمارے لیے ابھی تھوڑی مشکل ہے، لیکن خدا کے فضل سے 3-4 لوگوں نے ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا ہے۔ سو اگر آپ میں سے بھی کوئی اس بات کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس خوبصورت کام کو آگے لے کے چلیں، تو یہ بہت اچھا ہے کہ کیونکہ نہ میں اکیلی کچھ ہوں، نہ میرے والد صاحب، نہ ہم سب، بلکہ جب ہم سب مل کر کام کریں گے
تو پھر جو ہے وہ کام خوبصورت بھی ہوگا اور پایہ تکمیل تک بھی پہنچ سکے گا. سو ہاسٹل کے لیے کوشش کیجئے کہ ہم بچیوں کے لیے جو ہے، اور زیادہ تر ہمارے وہاں پہ یہ پرابلم ہے، ہماری بیٹیاں نوجوان گھروں میں کام کرتی ہیں، اور یہ بہت ہی پینفل بات ہے ہمارے لیے جب کوئی اچھا سلوک نہیں ان سے کرتا اور وہ اپنی طرف ان کو مائل کرتے ہیں، تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے دل کو کہ وہ بچیاں نہ باہر نکلیں. لیکن گھروں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ماں باپ کا ساتھ دینا پڑتا ہے، مجبوری ہے کہ وہ کام کرنا پڑتا ہے ان کو. لیکن وہی کام اگر ہم ان کو ہنر دیتے ہیں، ہاسٹل میں اگر ان کو سلائی سکھائی جاتی ہے، ان کا پارلر کا سکھایا جاتا ہے، کچھ اور ان کو سکھایا جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ خود بخود اپنے گھر میں وہ پیسہ کما سکتی ہے، نہ کہ وہ لوگوں کے جا کے گھروں میں کام کریں. بالکل بے شک. اور یہ بہت خطرناک بات ہے اس دور میں کہ ہماری بچیاں دوسروں کے گھروں میں جا کے کام کریں اور کسی کے انڈر رہ کے کام کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ خود مختار ہوں اپنی زندگی کی، وہ خود سیکھیں، وہ خود دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سو نوجوانوں، آج کی ایپیسوڈ بہت ہی خاص ایپیسوڈ ہے. اس میں بہت خوبصورت ویژن کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، دونوں بہن بھائی اور ان کے والد صاحب خدا کی پاک مرضی کو لے کر چل رہے ہیں. اور مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سکلز کی طرف لے کر آنا ہے. اور ہمارا بھی ویژن یہی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. لائٹ اینڈ سالٹ کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز، ایسے لوگ پرووائڈ کیے، ان کو سامنے لے کر آئے، ان کو ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ رابطے کروائے جو کہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں. سو اس کے ساتھ ہی جیسے یہ بہن بھی ایک اچھا اسکول رن کر رہی ہیں، ایک اچھا ویژن لے کر خدا کی مرضی کو لے کر چل رہی ہیں. سو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے علاقوں میں، اپنی جگہوں پر، یا اگر خداوند آپ کو وسائل مہیا کرتا ہے، آپ ان کی بھی سپورٹ کریں، تاکہ جب ہم مل کر کام کریں گے تو ہی خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. کیونکہ اکیلا شخص کم کام کر سکتا ہے، جب ہم یونائٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. سو آپ بھی اپنی اپنی جگہوں پر خدا کے نام کو جلال دیں اور سکلز کی طرف اپنی کمیونٹی کو لے کر آئیں، اپنے نوجوانوں کو سکلز کی طرف لے کر آئیں، انہیں سکلز دیں. اور جتنا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. سو اس میں بڑھتے رہیں، بس اس میں آپ قائم رہیں گے تو وہ آپ کو وقت پر سرفراز کرے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہے تو وہ تجھے وقت پر سر بلند کرے گا. جیسے کہ بہن نے بھی ذکر کیا، پہلے وہ انہوں نے اپنے گھر سے ایک چھوٹے سے کمرے سے سٹارٹ کیا، پھر اس کو خدا نے بڑھایا اور اس سے بھی بڑھا کر خدا نے ایک بلڈنگ مہیا کر دی. تو وہ فروتنی کے ساتھ جب چلتے رہے ہیں تو خدا نے ان کو سرفراز بھی کیا ہے اور خدا انہوں نے اور بھی سرفرازی عطا کرے. سو وقت ہوا جاتا ہے ہمارے شو کے ختم ہونے کا. دل تو نہیں چاہ رہا، اتنی اچھی باتیں کی جا رہی ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اتنا بوجھ رکھتے ہیں یہ لوگ. سو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی باتیں اور آپ تک پہنچائیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہمیں ضروری ہے کہ ابھی الوداع کہیں آپ کو. لیکن آپ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، اسٹے ٹیون دا لائٹ اینڈ سالٹ شو کو دیکھتے رہیے اور بہت سی اپرچونٹی کو اویل کرتے رہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.